السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا سبق مشکات المصابیح میں سے زکوٰۃ کے مسائل اور باب ہے صدقے کی فضیلت 1929ویں حدیث کتاب میں اور 27ویں حدیث ہے باب میں۔ وعن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ام سعد ماتت فأی الصدقۃ افضل قال الماء فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد۔ معزز خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں کہ سنن ابی داؤد اور سنن نسائی میں موجود یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ روایت امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں سیدنا سعد بن عبادہ سے، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ ان دونوں کی آپس میں ملاقات جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، یعنی سیدنا سعد بن عبادہ ان کی ملاقات ان سے سیدنا سعید بن مسیب کی ملاقات ثابت نہیں ہے۔ حدیث کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں کہ سعد بن عبادہ سے روایت ہے، انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام سعد یعنی میری بیوی ام سعد فوت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اور میں ان کی طرف سے کون سا صدقہ کروں تو زیادہ بہتر رہے گا؟ آپ نے فرمایا پانی کے لیے پانی کا انتظام کرو، تو سیدنا سعد نے پانی کا کنواں کھدوا دیا اور دعا کی کہ اس کا ثواب ان کی والدہ یعنی ام سعد کو مل جائے۔ ام سعد ان کا نام تھا عمرہ بنت مسعود بن قیس بن عمر بن زید بن منات بن عدی بن عمر بن مالک بن نجار، صحابیہ تھی، اور انہوں نے آقا علیہ السلام کی بیعت کی تھی۔ نبی علیہ السلام کی زندگی میں یہ 5ویں ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور ان کے بیٹے یہ سیدنا سعد جلیل القدر صحابی ہیں۔ تو جب ان کا انتقال ہوا تو اس وقت آقا علیہ السلام غزوہ دومۃ الجندل میں تھے، واپس آئے تو آپ کو پتہ چلا تو آپ علیہ السلام ان کی قبر پر گئے اور آپ نے نماز ادا فرمائی۔ اور اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے کہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن جو مسئلہ اس حدیث میں بیان ہوا ہے وہ دیگر احادیث سے ثابت ہو جاتا ہے، اور وہ یہ کہ اولاد اگر اپنے والدین کے نام پر کوئی صدقہ جاریہ کرنا چاہے تو اس کا ثواب والدین کو ہوتا ہے، ایسا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ 1930ویں حدیث ہے باب میں کتاب میں، اور 28ویں حدیث ہے باب میں۔ وعن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما مسلم کسا مسلما ثوبا علی عراء کساہ اللہ من خضر الجنۃ وایما مسلم اطعم مسلما علی جوع اطعمہ اللہ من ثمار الجنۃ وایما مسلم سقا مسلما علی ظمأ سقاہ اللہ من الرحیق المختوم۔ رواہ ابو داود والترمذی۔ معزز خواتین و حضرات، جس طرح کہ آپ نے سنا کہ یہ حدیث سنن ترمذی اور سنن ابی داؤد میں موجود ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، اور سند کے اعتبار سے صحیح کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ روایت موقوف ہے، اور اگر امام ترمذی نے اس کو مرفوع ذکر کیا ہے تو پھر اس کی سند میں ابو الجارود الاعمى الکوفی ایک راوی ہے۔ اسی طریقے سے اس حدیث کی سند میں جو عطیہ الاوفی راوی ہے، اس پر بھی بڑی سخت قسم کی جرح ہے، اور پھر اس کی سند میں ابو خالد یزید بن عبد الرحمن دالانی ایک راوی ہے جس پر بڑی سخت قسم کی جرح ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے تو صحیح نہیں ہے، مفہوم کے اعتبار سے ہم اس کو صحیح مان سکتے ہیں۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مسلمان کسی مسلمان کو
لباس نہ ہونے کی صورت میں لباس پہناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں سے سبز رنگ کا لباس پہنائیں گے، اور جو مسلمان کسی مسلمان کو اس کے بھوک کے وقت کھانا کھلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھل کھلائیں گے، اور جو مسلمان کسی مسلمان کو اس کی پیاس کے وقت پانی پلاتا ہے تو رب کائنات اس کو مہر والی جنت کی بہترین شراب پلائیں گے۔ جیسے میں نے آپ کی خدمت پر کیا، ابو الجارود کوفی راوی ہے جس کو اہل علم نے کذاب کہا ہے، روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں، لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ مسلمان کو اس کی مشکل وقت میں کھانا کھلانا، پانی پلانا، لباس پہنانا بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔